نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ آئیے سامعین، ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کے پہلے سپارے کی تیسرے رکوع کی پہلی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ نے لوگوں کو خطاب فرما کر کے صیغہ امر حکم دیا ہے، لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کا فرمان عالی شان اور انداز بیان دیکھیے مسلمانوں۔ بندگی کرنے کا حکم دیا کہ اپنے رب کی بندگی کرو۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اگر وہ پیدا نہ کرتا تم پیدا نہیں ہو سکتے تھے، نہ تمہارے باپ دادا پیدا ہو سکتے تھے۔ تو جب جس نے پیدا کیا، جس رب نے اور تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، تو اس کی بندگی کرو، غلامی کرو، ہر ایک اس کے حکم کو مان لو، زندگی کے ہر شعبے میں اپنے رب کے حکم کو مان لو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ اور جو متقی ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، اللہ نے دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے انعام رکھے ہیں۔ دنیا کا انعام بھی اسی کے لیے ہے اور آخرت کا انعام بھی اسی کے لیے۔ یہ متقی ہونے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں مسلمانوں بندگی ہے نہیں، غلامی کا قانون مٹ چکا ہے۔ اب سے 200 سال پہلے جو ہے پوری دنیا سے غلامی کا قانون ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے غلام ہوا کرتے تھے۔ جس طرح بازاروں سے بھینس یا بیل یا کوئی اور جانور خرید کے لاتے، اسی طریقے سے آدمیوں کی اور عورتوں کی بھی منڈی لگا کرتی تھی اور خرید کر کے لے آتے تھے، اور اسے اسی طرح جیسے جانوروں کو ایک طرف باندھ دیتے، اسی طریقے سے انہیں بھی کہ تمہیں اس طرح اس جگہ رہنا۔ جیسے ہی حکم ہوا، جس کام کا حکم ہوا، فوراً انہیں وہ کام کرنا تھا۔ اپنی ان کی کوئی مرضی، ان کا اپنا کوئی خیال، اپنی ان کی کوئی چاہت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ تو ایک عارضی بندگی تھی، عارضی بندگی۔ اور وہ جو رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ تو ہمارا حقیقی مالک ہے، اس کی بندگی تو حقیقی بندگی ہے۔ تو اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنے رب کی تم بندگی کرو، کیونکہ تمہیں پیدا کیا ہے۔ مسلمانوں، ذرا خوف کھانا چاہیے اپنے رب سے، اور جھانک کر کے ہزاروں سالہ تاریخ کو، دنیا کی لوگوں کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے کہ کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں آئے
اور ہماری تمہاری طرح اس دنیا میں رہ کر کے چلے گئے اور ہم اور آپ کو بھی جانا ہے، ایسا کوئی نہیں جو کہ موت سے پنجہ لڑا سکے یا اس کے چنگل سے بچ کر کسی اور جگہ نکل سکے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ 5ویں سپارے میں رب کائنات کا فرمان ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آن پکڑے گی، اگرچہ تم گول گنبد میں کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ فی بروج مشیدہ، بروج گول گنبد ڈھکا ہوا ہر طرف سے، ادھر کو اس میں کوئی دروازہ ہی نہ ہو، اگر اس میں بھی تم بند ہو جاؤ گے تب بھی موت تمہیں ڈھونڈ لے گی، آنی ہے۔ تو جب اتنی ناپائیدار زندگی ہے، اپنے رب کے سامنے جانا جس نے تمہیں پیدا کیا، تو چاہیے کہ اس کے حکم پر اپنا سر خم کر دو۔ تو اس نے حکم کیا دیا ہے؟ انصاف کا حکم دیا ہے، عمل کرنے کا حکم دیا ہے، آپس میں محبت کا حکم دیا ہے، بھائی چارے کا حکم دیا ہے، محبت سے رہنے کا، اور کام کرنے کا حکم دیا ہے، کام کرنے کا۔ اقرا سب سے پہلی وہی تھی، پڑھنے کا حکم دیا کہ پڑھو۔ تو جو نہیں پڑھتا تو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، اگر کوئی کام نہیں کرتا جس کی جو ذمہ داری ہے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، اگر کوئی کسی جگہ انصاف کی بات آئے اگر وہ نہ کہے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، آپس میں اتفاق اور اتفاق سے نہیں رہتا تو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اگر رشتہ یا خبت کو توڑ دے کوئی، ناراضی کر لے کہ میں بول چال بند کرتا ہوں، تو وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی ہے 3 دن سے زیادہ اگر کوئی اپنے بھائی سے کلام بند رکھتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جسے اللہ کے رسول کہتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کہیں ہو نہیں سکتا۔ یہ وضع بنا لینا، سر پہ امامہ باندھنا، ٹوپی رکھنا، داڑھی رکھنا، کرتا پہننا اور پھر مسجد میں چلے آنا، یہ وضع بنا لینا، یہ جنتی ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ پچھلے جمعے کو میں نے بتایا کہ وہ منافق جو لوگ اسی طرح سے وضع بناتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی مسجد بھی بنائی، اللہ کا گھر بنایا اور اللہ نے ان کا پردہ فاش کر دیا، تو نہ مسجد میں جانا انہیں روک سکا، نہ نماز روک سکی، نہ ان کی داڑھی ٹوپی روک سکی، سیدھے جہنم میں جہنمی ہونے کا حکم اللہ نے حکم فرما دیا۔ تو جنتی ہونے کے لیے، دنیا میں سرخرو ہونے کے لیے اور آخرت میں اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لیں۔ لڑنے کا حکم نہیں دیا ہے، چوری کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، کسی کو ستانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اللہ نے جو چیز تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے بے وجہ خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا کہ اسے اڑاتے پھرو، یہ نہیں دیا ہوں، بلکہ اللہ نے تمہیں جو بھی نعمت عنایت فرمائی ہے اسے انسانوں کے فائدے کے لیے پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، یہ اللہ کے حکم سنا رہا ہوں میں جو انسان پر فرض ہے کرنا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، یتیموں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، کمزوروں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اور بیواؤں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ ہمیں کہاں ملے گا؟ ہم اللہ کو تلاش کریں تو کہاں ملے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دکھے ہوئے دلوں میں، جس کسی نے کسی کا دکھا ہوا دل خوش کر دیا، اللہ بلا حساب و کتاب اسے جنت عطا فرمائے۔ دکھے ہوئے دلوں میں، ذرا کسی دکھے ہوئے دل کی مدد کر کے تو دیکھو، حقیقت میں تمہیں ایمان کی لذت محسوس ہو جائے گی۔ یہ چند روزہ زندگی جسے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑا اچھا موقع ملا ہے، اس سے پہلے بھی جب شاہانہ حکومت یہاں تھی اس دور کو آپ پڑھ کے دیکھو۔ سب سے پہلے تو میں اس مرد مجاہد اور شہید اعظم کو خراج عقیدت پیش کروں گا
جس کا نام ٹیپو سلطان ہے، جو کہ 1799 4 مئی، آج 2 مئی ہے، 4 مئی 1799 میں حق کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر لڑتا ہوا ایک سپاہی کی طرح شہید ہو گیا۔ سرارنگا پٹنم کرناٹک میں قلعے کے فاٹک پر لڑتا ہوا وہ بہادر سپاہی، بہادر سلطان کے جس کی ہیبت سے 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے انگریز اپنے گھروں میں کانپتے تھے، اپنے گھروں میں کانپ جایا کرتے تھے۔ آخر وہ اتنا بہادر سلطان کیوں آخر ہار گیا، کیوں ان سے شکست کھا گیا؟ پڑھو تو معلوم ہوگا کہ کسی مطلب کمزوری کچھ بہادری میں نہیں تھی، بلکہ کمزوری تھی تو اپنوں کی غداری میں تھی۔ خود اس کا وزیر خزانہ، جسے میر صادق کا نام دیا گیا، صادق سچے کو کہتے ہیں، مگر تاریخ میں اسے صادق نہیں، کاذب لکھا ہے کہ وہ جھوٹا تھا، غدار تھا۔ سگی بھتیجی اس کی ٹیپو سلطان کی بیوی تھی، یعنی ٹیپو سلطان کا سگا چہسسرا، اور وزیر خزانہ انگریزوں سے جا ملا، دشمنوں سے جا ملا، تو اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے غداری کی، اپنے وطن سے غداری کی، چند سکوں کی خاطر اور جھوٹے وعدے کی خاطر انگریزوں نے کہہ دیا کہ تم جو ہے اندر سے کھوکھلا کر دو اور فوج کو بیکار کر دو اور اسے ہروا دو، تو ہم تمہیں میسور کا سلطان بنا دیں گے۔ وہ لالچی کتا ان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے تمام فوج کو ایک قلعے میں بند کر دیا، دروازے بند کروا دیے باہر سے، اور میگزین جو اس میں کارتوس ہوتے ہیں اس میں چھروں کی جگہ باجرہ بھروا دیا، کیونکہ فل مالک تھا، نہیں لڑ سکے، چند سپاہی تھے۔ اور ٹیپو سلطان 4 مئی 1799، 226 سال پہلے، وہ سلطان کہ جس سے تمام انگریز خوف کھاتے تھے، یہاں تک ہسٹری میں لارڈ کرزن نے لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان کی ایسی ہیبت تھی کہ انگلینڈ میں جو کوئی بچہ روتا تھا تو اس کی ماں کہتی ٹیپو آ جائے گا بیٹا چپ جا، تو بچہ چپ جایا کرتا تھا۔ انگلینڈ میں ایسی ہیبت تھی۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ اپنوں کی غداری کی وجہ سے، جس دن ٹیپو سلطان کی شہادت کی خبر لارڈ کارنوالیس، جو کہ مدراس میں اس وقت گورنر تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا، جب سنی تو وہ اپنی کرسی سے اچھل گیا اور اس نے کہا کہ آج ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی ریاست کے قبضے میں آنے سے اس نے کہہ دیا کہ آج پورا ہندوستان ہمارا ہو گیا، کہ اس کے سوا کوئی ہم سے لڑنے والا ہے ہی نہیں۔ نظام حیدرآباد، جس کی دولت کے آج تک چرچے ہوتے، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کر کے ٹیپو سے لڑائی لڑی، اپنوں کی خاطر، یعنی اپنوں سے ہی اس نے غداری کی، اور انگریزوں سے مل کر اپنوں کے ہی گلے کاٹ دیے، اپنی زمین کو انگریزوں کے دوسرے دشمنوں کے غلامی میں دے دیا۔ یہاں بنگال کا نواب سراج الدولہ، وہ انگریزوں سے لڑ رہا تھا، اس کا سپہ سالار میر قاسم انگریزوں کے چند سکوں کی خاطر بک گیا۔ یہ تاریخ ہے سلمان نوجوانوں، یہ تاریخ ہے تمہاری۔ چند خاطر سے کیا ہوا کہ 250 سالہ تاریخ میں اب تم دیکھ رہے ہو کہ تب سے لے کر ہم بے سر و سامان ہیں، کہ وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ چند لمحے تھے اس کام کرنے کے، غداری کے، مگر 250 سال ہو گئے اور پتہ نہیں کتنے دنوں تک ہم سزا پاتے رہیں گے، نسلیں سزا پاتی رہیں گی۔ غور کرنے کی باتیں ہیں۔ 1857 میں جنرل بخت خاں روہیلا جب میرٹھ چھاونی سے انگریزوں کو کاٹ کر دلی میں پہنچے اور دلی میں جا کر کے بادشاہ ظفر کو جو نظر بند تھے دوبارہ سے بادشاہ بنایا، تو اس کے سمدھی بہادر شاہ ظفر کے مرزا الہی بخش، سگے سمدھی مرزا الہی بخش، شاہی طبیب حکیم احسن اللہ خان،
उन्होंने अंग्रेजों के चंद सिक्के लेकर के कश्मीरी गेट रात में खोल दिया और बारूद खाने में जितने हथियार थे उनमें आग लगा दी, भड़ाका हुआ, सारी बारूद तोपें खत्म हो गई, बारूद खत्म हो गई और उसके भड़ाके से न जाने कितने सिपाही शहीद हो गए। ये मुसलमानों की गद्दारियां तारीख में लिखी हुई हैं। अगर कोई कह दे तुम्हें गद्दार तो कोई गलत नहीं कहेगा। अल्लामा इकबाल साहब ने यही बात तो कही है कि मीर कासिम अज बंगाल, मीर सादिक अज दकन, नंगे दीन नंगे आदम नंगे वतन, यानी वतन के लिए भी एक शर्म आर का यानी बदनुमा धब्बा है और दीन के लिए भी बदनुमा धब्बा है, इंसानियत के नाम पर धब्बा है। ये समझने की बात है। कौम से गद्दारी चंद सिक्कों की खातिर नस्लें बर्बाद कर दी उन चंद लोगों ने। अगर वो ऐसा ना करते तो आज ऐसा नहीं होता जैसा आज है। ये हिंदुस्तान की तारीख ही और होती, इसकी तस्वीर ही कुछ और होती। और जो आज हमारे नौजवान टिकटॉक पर और बिंजों पर इधर उधर घूमते फिरते लिए हुए मस्त, कि हर कोई मस्त तने आसानी है, फटी पैंट पहन के फिर इतराते कि हर कोई मस्त तने आसानी है। अरे ये मुसलमान है, ये अंदाजे मुसलमानी है। जरा सोचो तो सही, तुम हो कौन? क्या अल्लाह के सामने इसी जिंदगी को पेश करोगे कि हाँ पटाखे फोड़े तो थे, बतेरा धुंध मचाया था, ये कह सकोगे? यायो नासुबुदू का मतलब समझ लो। यायो नासुबुदू, ए लोगों अपने रब की बंदगी करो, ये अल्लाह का हुक्म है। ये मतलब कुरान सुना रहा हूं अपनी तरफ से नहीं, बल्कि ये अल्लाह का हुक्म सुना रहा हूं। अगर कौम मुस्लिम मान लेगी तो ठीक है, वरना बड़े बड़े अच्छे बम तुम्हारे लिए बने हुए हैं, जिस दिन गिर गए काम खत्म है। न ये शाहाना लिबास रहेगा और न ये ऐशो इशरत की जिंदगी रहेगी, न बड़े बड़े महल रहेंगे, सब फट के बराबर हो जाएंगे। इसलिए ऐ लोगों अपने रब की बंदगी करो। और उसने फिर अल्लाह ने इनाम गिना दिए। क्या क्या इनाम दिए? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा फिराशा, वही तो है कि जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बना दिया जिस पर तुम चलते हो, अपने मकान बनाते हो। वस्समा बिना, और आसमान को सामियाना बना दिया। वानज़ला मिनस समा ईमान, और आसमान से तुम्हारे लिए बारिश बरसाई कि तुम्हारी खेतियां हरी भरी हो जाएं, जाड़े से तुम्हें निजात मिले, तुम्हें अच्छा अच्छा गल्ला मिले। वानज़ला मिनस समा ईमान फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और जमीन से तुम्हारे लिए फल निकाले अच्छे अच्छे ताकि तुम उनकर खाकर अपना पेट भर सको, लिज्जत महसूस कर सको। मिनस समराति रिज़्क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून। तो जानबूझकर अल्लाह के बराबर वाले ना ठहराओ। बराबर वाले ना ठहराने का मतलब अल्लाह के हुक्म को छोड़कर दूसरे के हुक्म की पाबंदी ना करो, दूसरों की इत्तिबा ना करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जो कोई जिसकी मुशाबियत करेगा कयामत में वो उसी के साथ होगा। अगर आज ईसाइयों यहूदियों की मुशाबियत में जिंदगी गुजारी है मुसलमानों, तो कयामत में भी उन्हीं के साथ होगे। और अगर इसके रसूल में तुमने जिंदगी गुजारी है, मोहब्बत रसूल में, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी में जिंदगी गुजारी है, तो फिर अल्लाह के अर्श के साए तले होगे। उस दिन 50,000 बरस का दिन होगा, 25,000 बरस तक सिर्फ इंतजार होगा। 25,000 बरस सूरज होगा और ये साया नहीं होगा। जो आज साए में बैठे पंखे चल रहे हैं ना, आराम के साथ में मस्ती और एसी में बैठे, उस दिन कोई साया नहीं होगा सिवाय अर्श के साए। 25,000 बरस अब अगर लगाओ धूप में बैठे 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 बैठे, सिर पर रुमाल भी नहीं होगा जो ऐसे करके ढक ले, नहीं, कुछ नहीं। इतना शिद्दत का दिन होगा कि एक दूसरे को किसी का होश नहीं होगा। वो कोई ऐसी नहीं साहब, ये कोई किस्से कहानी की बात है, काल्पनिक नहीं है, बल्कि ये 17वें सिपारे में इन्ना ज़लज़लत सात शैउन अज़ीम है। ये कयामत का जलजला निहायत ही अजीम है। इस पर ईमान है हमारा। 25,000 बरस, उसके बाद में 25,000 बरस के बाद में, जबकि पसीना किसी के टखनों तक, किसी की कमर तक, किसी के सीने तक, किसी के मुंह में मिसल लगाम के लगा हुआ होगा, कोई गोते खा रहा होगा गर्मी में, तो कहेंगे कि चलो किसी सिफारशी को देखें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे,
تو وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی دوسرے کے پاس جاؤ، میں نے تو گیہوں کا دانہ کھا لیا تھا، آج وہی شرمندگی ہے۔ ایک خطا ہوئی تھی، ایک نافرمانی ہوئی، تو اس کی شرمندگی میں آدم علیہ السلام نیچے کو نگاہ کیے ہوں گے، نیچے کو نگاہ کیے ہوں گے۔ تمام انبیاء کرام کے پاس، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کرام کے پاس پھرتے پھراتے جب میرے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئیں گے، تب سرکار ارشاد فرمائیں گے آؤ آؤ میرے پاس آؤ، آؤ انا لہا، میرے پاس آؤ، میں تمہاری سفارش کرنے کے لیے۔ سب نے سب میں شرمے للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یہ تشبیہ کے طور پر شعر جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے۔ کون سی آگ ہوتی ہے؟ عشق کی آگ، جو دل میں شمع عشق روشن کی جاتی ہے، یہ ایک ایسی آگ ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنم اپنے شعلوں کے ساتھ میدان محشر میں دہتا ہوا آئے گا، لوگ خوف سے پانی پانی پسینہ پسینہ ہوں گے، اس وقت حضرت جبریل امی ایک پیالے کو لے کر کے آئیں گے، پیالہ لے کر کے آئیں گے، اس میں تھوڑا سا پانی ہوگا اور کہیں گے سرکار اس میں اپنا دست مبارک، انگلیاں مبارک ڈال کر یوں آگ پر جہنم کی طرف کو چھینٹا دے دو۔ 500 برس کی دوری پر جہنم کی آگ جیسے ہی سرکار اس میں چند قطرے، کتنے انگلیوں پر کتنے قطرے آتے ہیں، یوں کر کے چھینٹا دیں گے تو وہ جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ لوگ تعجب کریں گے، چند قطروں میں جہنم کی آگ ٹھنڈی کرتی، پوچھیں گے آخر یہ کیا تھا؟ تو حضرت جبریل امی کہیں گے اے اللہ کے رسول، یہ تمہارے عشق میں دنیا میں جنہوں نے آنسو بہائے تھے، میں نے زمین پر گرنے سے پہلے اس پیالے میں اکٹھے کر لیے۔ یہ وہ عشق کی آگ سے جو آنکھوں سے جو ہے جاری ہوئی آنسو، وہ آنسو میں نے اکٹھے کر لیے ہیں، یہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کہا۔ تو جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عشق رسول میں شرفار ہو کر زندگی گزاریے، دوسروں کی طرز عمل کو چھوڑیے، ان کا اپنا معاملہ ہے، مگر تمہیں اپنے رسول کو یاد کرنا ہے، اپنے رب کی بندگی کرنی ہے، تو دنیا بھی حسین ہوگی، آخرت بھی حسین ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔